ڈاکٹر ظہور الدین مرحوم، آہ اے دوست، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں بانسری کا سہارا لیا۔ وہ بانسری کی میک میں جسم انسانی کو ایک بانس سے تشبیہ دیتے جو کئی فارمیشن کے بعد سوختہ جسم کا ایک سمبل بن جاتا۔ اس جسم انسانی میں روح کے دخول سے باتیں ہوتی ہیں سروں کی شکل میں، کبھی خوش دل تو کبھی غم دل، اور بانسری انسانی جسم و روح کا روپ دھار لیتی ہے۔ جس طرح بانسری اپنے بانس سے کاٹ کر بنائی جاتی ہے تو وہ اپنے احوال کو سوز و غم میں ڈال لیتی ہے۔ حزن و ملال، ایسا ہی حزن غم ہمارے کلاس فیلو دوست ڈاکٹر ظہور الدین کے فوت ہونے سے ہمارے ذہنوں پر چھا گیا۔ بانسری بجانے والا بھی گیا، بانسری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ بڑا ملنسار، مسکراہٹیں بکھیرنے والا، دکھ درد کا دارو، دوستوں کا دوست ہم سے بچھڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ظہور الدین مرحوم اور ان کی فیملی کو سلامت رکھے، صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ کچھ کیا سب چیزیں، کیفیتیں، حیثیتیں، مصائب و آلام، خوشیاں، غم، کبھی چشمے تر تو کبھی چشمے نم، چھپا ہوا غم، زندگی کا زیر و بم، ہر شے ظہور پذیر ہے تو زوال پذیر بھی ہے۔ ظہور عالم ہے تو ظہور غیب ضرور ہے کہ انسان تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہے۔ مگر یہاں میں جس ظہور کا ذکر کر رہا ہوں، میرا دوست، کلاس فیلو، ہاسٹل فیلو ڈاکٹر ظہور الدین، سکول کالج کے دوست پھر درست دوست ہوتے ہیں۔ ست کا لفظ میں نے جوہر کشیدہ گیا، یعنی ایکسٹریکٹ، انسان بھی ایک ست سے بنایا گیا ہے، دو ست یعنی ایک ہی خمیر سے بنائے گئے، ایک ہی ضمیر میں پائے گئے۔ ڈاکٹر ظہور الدین ہمیں داغ مفارقت دے گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تقدیر کے آگے انسان بے بس، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مگر یادیں ہی تو سہارا ہیں دوستی کا۔ چہرہ جانا پہچانا، میڈیکل کرنے کے بعد ملاقات نہ ہو سکی، وقت کے دھارے میں بہتے رہے، یادوں کے چراغ روشن کرتے رہے، سب دوستوں کا جانا پہچانا، مانا ہوا، شناسا ہوا، دوست یوں تماشا بن جائے گا، سوچا بھی نہ تھا، تقدیر کے ہاتھوں۔ زندگی کی رمق باقی ہونے تک موت نہیں آتی، اور یادوں کے سہاروں کی بھی موت نہیں۔ کراچی، چھانگا مانگا، کاغان ناران ٹرپ، ظہور الدین جان ہوتا دوستوں کی محفل کی، چہرے پر مسکراہٹ لیے اور اسی مسکراہٹ کو بکھیرتا دھنوں میں۔ ڈاکٹر ظہور الدین مرحوم اور ڈاکٹر ظفر اقبال بیگ اور میں نے جھیل سیف الملوک تک پیدل چڑھائی کی اور اترائی کی، کلائمبنگ۔ بانسری ظہور کے سنگ سنگ رنگ بکھیرتی رہی۔ دوست گاڑیوں پہ گئے اور دوسری جگہوں پہ گئے، ہم نے تہیہ کیا، تینوں نے ساتھ، ہمارے سر محسن مکھیانہ صاحب جو جنگ کے مشہور شاعر اور سرجن ہیں۔ بانسری ظہور کے سنگ رنگ بکھیرتی رہی، مجھے تو یہ خیال آنے لگا کہ کہیں شہزادہ سیف الملوک اور پری اس دھن کے گن گانے نہ آ جائیں، کیا پتا کہ وہ جن یعنی موت ظہور الدین کا پیچھے پڑ جائے گی۔ دوران سفر ایک دو چیزیں آورد ہوئی، یہ کاغان ناران میں ہم جب دوست گئے تھے اس وقت کا واقعہ ہے۔ غیر ملکی سیاح اور اس کا گائیڈ، کچھ بات نکلی اور ظہور الدین نے اپنی بانسری بجانا شروع کر دی۔ پہاڑوں کی وادیوں میں اس کی سریں
बिखरने लगी। ज़हूरुद्दीन डॉक्टर ज़हूरुद्दीन नमाजी सुनो सलात का पाबंद और अपने शोबे से कमिटेड माना हुआ रेडियोलॉजिस्ट हमारे 19 पीएमसी 1986 बैच की यूनियन स्टार 86 एक गैलेक्सी का रूप धार गई और अब तो चमकते सारे अपनी रोशनी मध्यम करके छपना शुरू हो गए हैं, छुपना शुरू हो गए हैं, जैसे डॉक्टर ज़हूरुद्दीन और बाकी दोस्त इनसे पहले फौत हो गए, जैसे डॉक्टर मुबशर याकूब, अनवर भट्ट, डॉक्टर अकरम, डॉक्टर मंसूर मरहूम। और ये तो मैंने पिछले साल लिखा था, बीच में एक और हमारे दोस्त फौत हो गए, डॉक्टर खबर गिल, बहुत ही प्यारा दोस्त खानेवाल में। डॉक्टर ज़हूर से फोन पर रब्ता रहता, रोज व्हाट्सएप में पैगामात रसानी होती है। अभी कल ही तो मैंने उसे सालगिरह का विश किया, अगले दिन उसकी नागहानी वफात की खबर आ गई। यकीन नहीं आ रहा था मगर यकीन करना पड़ा। सब ने जाना है उस देश जो अब्दी है, अब्दी जिंदगी है। हम दोस्त अपने आप को तसल्लियाँ तशफ़ियाँ देते रहे, अपने आप को दिलासे देते रहे। डॉक्टर ज़हूरुद्दीन अपने आप अगले जहां सुधार गए जहां हर किसी ने जाना है। इंशाल्लाह जन्नतुल फरदौस में रीयूनियन होगी। सितारे नहीं होंगे, पानी के झरने होंगे, महल्लात होंगे। हमारी तो ख्वाहिश होगी कि मौलाना रूमी वाली रहमतुल्लाह वाली बांसुरी फिर बजे, सोख्ता रूह बांसुरी फिर चैन में होगी। यादत बखैर, अलविदा अलविदा डॉक्टर ज़हूरुद्दीन, अलविदा।